بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بے شمار نام ہیں، لیکن جو ہم تک پہنچے ہیں وہ تقریباً 99 ہے، جیسا کہ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المحیمن، العزیز، الجبار، والمتکبر، والخالق، والبارئ، المصور، الغفار، والقہار، والوہاب، والرزاق، والفتاح، والعلیم، القابض، الباسط، والحافظ، والرافع، والمعز، والمذل، والسمیع، والبصیر، والحکم، العدل، اللطیف، والخبیر، والعلیم، والغفور، والشکور۔ تو اللہ تعالیٰ کے ماشاءاللہ 99 نام ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ان کو جو یاد کرے گا جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو آپ سمجھیں۔ آپ نے یاد کر لیے، آپ اذکار میں اس کو اپنا پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کا نام پکار رہے ہیں آپ، اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو اللہ مانتے ہیں اکیلا، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، تو پھر بات بنے گی۔ سورۃ اخلاص جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیوں؟ چھوٹی سی صورت میں پوری بات واضح ہو گئی، پورا ایمان اس میں ہے۔ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایسے ہی ہے۔ تو اللہ کے جو نام ہے، جیسے کہ الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام، المومن، جیسے کہ اللہ کے نام میں آتا ہے الرزاق، اللہ رزق دینے والا ہے۔ تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس کے علاوہ کسی شخص نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ولی اللہ جو بھی ہیں آج تک جو آنے والے بھی ہیں، یہ سارے رزق نہیں دیتے، نہ ان کے ذریعے سے رزق ملتا ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر اس کا حق ادا ہوگا اس نام کا، الرزاق، یا رزاق، یا اللہ تو ہی رازق ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ان ناموں کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے، پھر اس پہ ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے۔ پھر جیسے سمیع، سننے والا، ٹھیک ہے؟ تو سننے والی کی طاقت کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ سن سکتا ہے کسی کی پکار، چاہے وہ اونچی آواز میں دعا کرے، چاہے وہ دل میں کوئی دعا کرتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی طاقت ہے۔ اس کی مثال لے لیں، کوئی بھی نیک انسان ہے، کوئی بھی ہو، انسان ہو، اگر آپ نے دل میں کچھ دعا مانگی ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کی کنڈیشن ہے، وہ میں اس پہ ابھی نہیں جا رہا کہ وہ جنات ہے، موکل ہے، اس کے تھرو پتہ کرتا ہے، وہ ایک بات کی بات ہے۔ جنرلی کسی کو نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، تو وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اگر آپ کا یقین ہے کہ سمیع وہی ہے، ٹھیک ہے، دعائیں وہی سنتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، ہمارے کام وہی سنوارتا ہے، اگر یہ ہمارا یقین ہے تو پھر جنت ملے گی۔ اگر آپ کا یقین، پڑھتے تو ہیں لیکن یقین نہیں ہے اور اس طرح کا عمل بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، قبر والوں سے جا کے رزق مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور ان سے اولاد مانگتے ہیں۔ اور کچھ بھائی ہمارے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم قبروں پر ایسے نہیں کرتے ہیں، ہمارا معاملہ صرف وہاں جا کے دعا کرتے ہیں۔ بھیا تم ہوگے نا کوئی 5%، 3% یا 10%، تو باقی جو آتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نام کی صرف نیاز ہے، نظر و نیاز، تو وہاں جا کے پھر آپ کیوں دیتے ہیں نیازیں اس بابا کے نام کی؟ نہیں جو ہم غریبوں کو دیتے ہیں اللہ کے نام کا، تو کس کا نام لے کر آپ دیتے ہو؟ بابے کو بھی انوالو کیا ہوا ہے آپ نے، لہٰذا ایسے نہیں چلے گا۔ پہلے تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سنتا ہے، سوری، اللہ ہی کام ہمارے سنوارتا ہے، سارے معاملات اللہ ہی چلاتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں، وہ کالے پہاڑ میں، کالے پتھر کے اندر کالا جو کیڑا ہے، اس کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ کسی کی طاقت ہے؟ یہ یقین ہونا پڑے گا، تبھی جنت ملے گی، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے ان شرک لظلم عظیم،
सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा शिर्क है। दूसरी जगह आया है कि मैं आसमान से लेकर जमीन तक गुनाह, आप नेकियों की भर लाओ, नेक कामों, हज किए, उम्र किए, नमाजें पढ़ी हैं, ज़कात दिए, सदका दिए, बड़े काम किए, और अगर उसमें एक ज़रा भी शिर्क का हुआ तो मैं तुम्हारे सारे जो नेकियां हैं वो फूंक मार के उड़ा दूंगा। अल्लाह आलम। ठीक हो गया। तो हमें पहले यकीन करना पड़ेगा कि अल्लाह की ही ज़ात है, किसी की ताकत नहीं है। जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह क़ाफ में कि शारक से भी ज़्यादा करीब है, शारक से भी ज़्यादा करीब है। तो इसका क्या मतलब बताने का करीब है? उसकी ताकत तो अर्श पर मुस्तफ़ीद है ना, हमारा ईमान है, लेकिन उसकी ताकत जो है पूरी कायनात में है। ठीक है, वो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब होने का मतलब है मांगो मुझसे, मांगो, मैं कबूल करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। इन नामों को भी याद करें, आपके लिए मेरे लिए सदका जारिया बने, और इनके मायने को भी आपने पढ़ना है और उस पर अमल भी करना है, तो फिर जन्नत है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।